أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير واعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لشکر شیخ جو سالار نظر آتا ہے، سماعت فرمائیں. لشکر شیخ جو سالار نظر آتا ہے، ہو بہو جعفر تیار نظر آتا ہے، ہو بہو جعفر تیار نظر آتا ہے. یہاں شعر دیکھیں. اس لیے چومتے ہیں پرچم عباس کو ہم، اس لیے چومتے ہیں پرچم عباس کو ہم کو پنجے میں علمدار نظر آتا ہے، ہم کو پنجے میں علمدار نظر آتا ہے. یہ بھی شعر دیکھیں. مشورہ دیتے ہیں غازی کے علم کو دیکھیں، مشورہ دیتے ہیں غازی کے علم کو دیکھیں، جب بھی ہم کو کوئی بیمار نظر آتا ہے، جب بھی ہم کو کوئی بیمار نظر آتا ہے. درود پڑھیں آپ حضرات. دو شعر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے. چراغ عشق جلاؤ حسین کے در پر، چراغ عشق جلاؤ حسین کے در پر، چراغ عشق جلاؤ حسین کے در پر، علی کی مدح سناؤں حسین کے در پر، علی کی مدح سناؤں حسین کے در پر. شعر خاص طور سے دیکھیں کہ اے خوش نصیب تمہیں سیداں نے بھیجا ہے، اے خوش نصیب تمہیں سیداں نے بھیجا ہے، حسن کا جشن مناؤں حسین کے در پر، حسن کا جشن مناؤں حسین کے در پر، چراغ عشق جلاؤ حسین کے در پر. درود پڑھیں آپ حضرات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام هل الدین الا الحب والبغض صلوات محمد وعلیہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جن مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے ان کو ایصال فرمائیں۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں حل الدین الا الحب، دین محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس پورے نظام کائنات میں دو ایک ایسی صلاحیتیں ہیں کہ جن صلاحیتوں کی بنا پر نظام میں بقا ہے۔ جلدی ہم بات پہنچائیں گے، سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، لہذا بات متوجہ ہو جائے۔ پورے نظام میں، چاہے نظام سیارات ہو، اتنا بڑا نظام، سورج چاند ستارے، چاہے ہمارے بدن کا نظام ہو جس کو جرم صغیر کہا ہے حضرت علی علیہ السلام نے، ان دونوں نظاموں میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو اس نظام کے بقا کی دلیل ہے، ایک جذب کی صلاحیت، ایک دفع کی صلاحیت۔ اگر کسی ہم میں صرف دفع کی صلاحیت ہو تو ہم بیمار ہیں، کوئی چیز ہم جذب ہی نہیں کرتے، کچھ کھا رہے ہیں نکلا جا رہا ہے جس زبان کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، جیسے روزے رمضان کے بعد اکثر مبتلا ہو گئے ہوں گے لوگ، لہذا فوراً آدمی چاہتا ہے کہ ڈاکٹر سے مراجعہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ جذب نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، اگر صرف جذب ہونے لگے اور دفع ہونے کی صلاحیت نہ ہو تو بھی بیمار ہے۔ بس اس کا مطلب جذب و دفع، یہ دونوں انرجی، دونوں طاقتیں ہیں جو کسی نظام کو سالم بناتی ہیں اور کسی نظام کے بقا کی دلیل ہیں۔ میں نے اس لیے مثال دی کہ یہ جو ہمارا اور آپ کا بدن بہت چھوٹا سا ہے، اس میں بھی یہی چیزیں پائی جاتی ہیں، یہی فارمولہ ہے۔ اس پورے نظام سیارات میں اس میں بھی یہی فارمولہ پایا جا رہا ہے۔ اگر سورج اپنی جگہ باقی ہے اور چاند اپنی جگہ باقی ہے اور زمین اپنی جگہ باقی ہے تو کیوں باقی ہے؟ جو اس علم کے متخصص ہیں، جانکار ہیں، آپ ان سے پوچھئے، کیونکہ ان تمام سیاراتوں کی جو صلاحیت ہے جذب کی اور دفع کی، اگر اس سورج کے جو محور اور مرکز ہے اس پورے نظام سیارات کا، اس میں دفع کی صلاحیت نہ ہوتی تب بھی سیارات ٹکرا جاتے، اور اگر جذب کی صلاحیت نہ ہوتی تب بھی یہ سیارات ٹکرا جاتے، اگر تعادل بھی بگڑتا تو ٹکرا جاتے ہیں۔ یعنی جذب جتنا ہونا چاہیے اس جذب میں کمی ہو جائے، دفع جتنا ہونا چاہیے اس دفع میں زیادتی ہو جائے تو سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ یہ جو قوہ جاذبہ ہے جس کو ہم اور آپ اور جس کو وہ سائنٹسٹ نے پیش کیا تھا، اس نے اس قوے کو پیدا نہیں کیا تھا، اس قوے کی کھوج کی تھی۔ جب درخت سے سیب گرا تو اس نے کہا اچھا، اس کا مطلب اس زمین میں قوہ جاذبہ ہے، جذب کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ انرجی ہے جو اس کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ اس کو جب ہم اپنی فطری زبان میں آتے ہیں تو اس کو محبت اور نفرت کہتے ہیں۔ اگر صرف محبت کی عادت پڑ جائے
تب بھی ہم بیمار ہیں، اور اگر صرف نفرت کی عادت پڑ جائے تب بھی ہم بیمار ہیں۔ بس محبت اور نفرت کے ساتھ ہماری روح سالم ہوگی۔ بدن محبت نہیں کرتا، بدن جذب کرتا ہے اور دفع کرتا ہے۔ روح ہے کہ جو جذب کرتی ہے اور دفع کرتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے وہاں پر، جس کی طرف چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں دین حل الدین الا الحب والبغض۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں دین مگر محبت اور نفرت کے علاوہ کچھ اور ہے۔ پھر عقل، فطرت کا کام ہے محبت کرنا، فطرت کا کام ہے کہ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کے دشمن سے نفرت کرنا۔ عقل طے کرتی ہے کہ ہمیں کس سے محبت کرنا ہے اور کس سے نفرت کرنا ہے۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے، ہم میں اور آپ میں سب میں پایا جاتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کسی سے محبت کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے بھی کوئی محبت کرے۔ یہ دونوں تشنگی ہیں کہ جو انسان کی روح میں پائی جاتی ہے۔ اگر وہ صرف محبت کرتا ہو اور اس کو کوئی نہ چاہے تو بھی یہ بیمار ہونے لگتا ہے، کیونکہ اس کی ایک تشنگی سیراب نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ صرف محبت ہی کر رہا ہے، اس کو جواب نہیں ملتا ہے اس کی محبت کا۔ بس اس کا مطلب یہ دونوں جذبے فطری تقاضے ہیں۔ دین اور عقل آ کر کے یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کس سے محبت کرنا ہے اور کس سے نفرت کرنا ہے۔ چل بات بھیجیے محمد بات۔ لذا دین اسلام نے بلکہ آسمانی اور الہی دین کا سب سے پہلا پیغام محبت کا تھا، اور دین اسلام کی جیت بربنائے محبت ہے۔ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معاہ، محمد رسول خدا اور اس کے وہ ساتھی جو اس کے ساتھ تھے، اشداء علی الکفار، جو معاندین تھے، مخالفین تھے، ضدی تھے، حق کے مقابل میں ضدی پنے کا مظاہرہ کرتے تھے، یہ ان کے مقابل میں شدید تھے، قوہ دافعہ کا استعمال کرتے تھے، والرحماء بینہم، لیکن جن میں وہ صلاحیتیں پائی جاتی تھی، حق کے مقابل میں جو جھکنا جانتے تھے اور جو تسلیم ہونا جانتے تھے، یہ ان کے سامنے آپس میں رحیم تھے، مہربان تھے۔ اس کا مطلب دین اسلام کا سب سے پہلا پیغام محبت ہے۔ دوست بنانا یہ ہنر کا کام ہے، دشمن بنانا ہنر کا کام نہیں ہے۔ دوست بنانا ہنر کا کام ہے، لذا دوست بنانے کے لیے ہمیں اصول بتائے گئے ہیں، دشمن بنانے کے اصول نہیں بتائے گئے۔ پورے دین کی تعلیم دوست بنانے کی ہے۔ اگر ہمارے پاس پانی اتنا ہو کہ میں وضو کروں یا اس پانی سے بلکتی ہوئی بلی اور تڑپتے ہوئے کتے کو پلا کر بچا لوں، تو میرے لیے اس پانی سے وضو کرنا میرے وضو کو باطل کر دے گا، اور باطل شدہ وضو سے پڑھی نماز میری نماز باطل ہو جائے گی۔ وہ پانی کے جس پانی سے میں کسی جاندار کی جان بچا سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے تظاہر تقوی کی بنا کے اوپر وضو کر لیا کہ نہیں ہمیں تو عادت ہے وضو کرنے کی، تیمم سے دل نہیں بھرتا، تیمم سے دل نہیں بھرتا۔ یہ یہاں پر دل کا دخل نہیں ہے، یہاں اطاعت ہے عین محبت۔ بہت سے ایسے موارد ہیں کہ جہاں محبت اور اطاعت آپس میں ٹکراتی ہے۔ محبت کا حسین منظر ہی وہی ہوتا ہے کہ جہاں محبت اپنے آپ کو اطاعت کے مقابل میں قربان کر دے۔ اس لیے کہ اطاعت اس کی جاتی ہے کہ جو کمالات کا مظہر ہو، جس میں تمام کمالات پائے جاتے ہوں، جس میں تمام حسین منظر پائے جاتے ہوں۔
محبت بھی اسی سے ہوتی ہے کہ جس میں حسن ہو اور جس میں کمال پایا جائے. لہذا کہا گیا ہے کہ جو کامل ہے اس کی اطاعت کرو. اور یہی وجہ ہے کہ اس کامل کی شناخت پہلا مرحلہ ہے، معرفت، کہ تم اپنے زمانے کے امام کو پہچان لو. اگر تم نے اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیا تو ان کی اطاعت کرو گے، اور جب تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم اپنے آپ کو کمال کی منزل پر پہنچا دو گے. صلوات بھیجو. لہذا میرے عزیز دوستوں، رسول اکرم کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ و تمغہ اور جائزہ اللہ کی طرف سے ملا، انک لعلی خلق عظیم، اے رسول ہم نے تم کو خلق عظیم پر فائز کیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تم کو سوائے رحمت کے کچھ بھی نہیں. شریعت کا کوئی حکم ظلم پر مبنی نہیں ہے، شریعت کا کوئی حکم بے انصافی پر مبنی نہیں ہے. رمضان سے ابھی آپ گزرے ہیں الحمدللہ. میں ایک ڈسکس کر رہا ہوں، مباحثہ ہے. آپ یہ بتائیے، آپ رمضان کے روزے کی حالت میں آئے، روٹین کے مطابق آپ نے فریج کھولا اور پانی پی لیا، روزہ ہے آپ کا؟ ہے کہ باطل؟ جی دیکھیے کہہ رہے ہیں باطل. آئے میں نے، آپ بیٹے جی روزہ ہے میرا. اچھا پانی نہیں پیا، آئے پراٹھے بنے ہوئے تھے بچے کے اسکول جانے کے لیے، بیگم صاحبہ نے اس کے لیے ٹفن بنایا تھا. ہمیں عادت تھی، میں 9 بجے اٹھا اور میں نے جلدی جلدی کھا لی، کچھ بھی نہیں بچا. بیوی نے کہا یہ کیا کیا؟ روزہ ہے کہ باطل؟ جی ہے. ایک ریشہ رہ گیا تھا، جیسے یاد آیا ارے یہ ریشہ، ارے اب تو سب کھا ہی چکے ہیں، نکل لیا. روزہ ہے کہ گیا؟ آفرین. بس بھوک کو روزہ نہیں کہا گیا ہے. ایک ماں باپ اپنے بچے کو بھوکا رکھنا پسند نہیں کرتا تو خدا کیسے اپنے بندے کو بھوکا پسند کرے گا؟ ہزارہ درجے برتر اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، ہزارہ درجے برتر. لہذا ہم نے روزہ بھولے سے، میں نے پورا روزہ تو کھا لیا کھانا. آواز آئی نہیں میرے بندے تمہارا روزہ ہے. میں اپنے فرشتوں سے کہوں گا اس نے بھولے سے کیا ہے، دیکھو ایک ریشہ رہ گیا تھا، اب اس کو نگلوا کے بتاؤ، اب یہ اگل دے گا کہ نہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا. صلوات بھیجیے. چار بج کے 37 منٹ پر ٹک 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 ٹک، یہ کیا ہے؟ گھڑی کی سوئی. 1 سیکنڈ رہ گیا ہے. آدمی کہہ رہا نا نہیں پیئیں گے، پانی نہیں پیا ہم نے، ابھی آنکھ کھولی ہے. کہا نہیں اب وقت ختم ہو گیا. قدرت کو یہ پسند ہے. ملائکہ کے سامنے اب خدا ہمارا وکیل ہوگا، ہماری جانب سے وکالت کرے گا. ارے تمہارے روزوں کا کیا، تمہیں تو بھوک نہیں لگتی، تمہیں تو پیاس نہیں لگتی. اس کو دیکھو گے جسے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، لیکن 1 سیکنڈ برابر بھی اس نے ہماری مخالفت پسند نہیں کی ہے. چل بات بھیجیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں دین اطاعت کا نام ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. پروردگار اپنے کسی بھی بندے کے اوپر اس کی قدرت سے زیادہ، جس پر اس کو تکلیف نہ ہو، جس پر اس کو قدرت نہ ہو، اختیار نہ ہو، وہ کبھی بھی عائد نہیں کرتا. بھول پر ہمیں کوئی قدرت ہی نہیں ہے. جو بھول کر ہم نے کام کر دیا اس پر ہمیں قدرت ہی نہیں ہے. لیکن وہ کتنا کریم ہے،
بھول پر ہمیں اختیار نہیں ہے، نیند پر ہمیں اختیار ہے؟ نیند پر، نیند کو آپ روک سکتے ہیں؟ مزدوری ہمارے عمل کے بدلے میں دی جاتی ہے یا اس عمل کے بدلے میں دی جاتی ہے جس پر ہمیں اختیار نہ ہو؟ کسی کو آج تک آپ نے مزدوری دی ہے کہ میرے گھر میں آ کے سو جاؤ ہم تمہیں مزدوری دیں گے؟ ہمیشہ جاگنے کی ہم دیتے ہیں، اگر اونگنے بھی لگتا ہے تو کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، رات میں سوئے نہیں ہو، 8 گھنٹے تم سوتے ہی رہتے ہو۔ وہ بیچارے کو ایک ہی بار بھی اونگ آئی دی، لیکن قدرت آواز دے رہی ہے میرے بندے ماہ رمضان میں تم سو جاؤ گے تو تمہاری نیند کو ہم عبادت میں بدل دیں گے۔ نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تمہاری نیند عبادت ہے، نیند عبادت ہے۔ وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، یہ تمہاری سانسیں تسبیح ہے۔ ماشاءاللہ سب متدین اور الحمدللہ نمازی لوگ بیٹھے ہوئے چہرے بتلا رہے ہیں۔ تسبیح کسے کہتے ہیں بتائیے؟ یہ بچہ بتائے گا۔ تسبیحات اربع کیا ہے؟ یہ تسبیحات اربع جی دیکھیے اس طرح یاد کبھی نہیں رہے گی، تو ان کو یاد ہے اس لیے ہم بتا رہے ہیں۔ واو لگنے سے لگتا ہے یہ کوئی اور آیت ہے، الگ الگ کر لیے سب یاد ہے آپ کو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہی ہے تسبیحات اربع۔ لیکن جب ملاتے ہیں واو کے ساتھ لگتا ہے کوئی نئی چیز ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، واو بھی سے ہٹا دیے، کیا ہے؟ روزانہ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ یاد ہے کہ نہیں؟ سب کو یاد ہے۔ اما کسی سے کہیے تسبیحات اربع پڑھیے تو ڈرنے لگتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے تسبیحات اربع۔ خطبہ شعبانیہ میں رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح، انفاس نفس کی جمع، نفس کسے کہتے ہیں؟ سانس لینے کو۔ اس سانس کے روکنے پر ہمیں اختیار ہے، روک لیں۔ نہ روکنے پر اختیار ہے، نہ لینے پر اختیار ہے۔ آپ تو کہیں گے لے تو ہم اپنی مرضی سے رہیں۔ ایک فلسفی قانون ہے، جس کام کے نہ کرنے پر آپ کو اختیار نہ ہو اس کے کرنے کو بھی آپ کا اختیار نہیں کہا جائے گا۔ یعنی جس کام کو آپ روک نہ سکیں تو وہ کام اگر ہو رہا ہے تو یہ آپ کا کام نہیں ہے، کوئی اور دخیل ہے کہ جو ہماری جانب سے اس کام کو انجام دے رہا ہے۔ ایک چل بات بھیجیے نا، معذرت چاہتا۔ بس انفاسکم فی تسبیح، اس ماہ رمضان میں تمہاری نفس سانسیں تسبیح ہیں۔ بس ہم نے سویرے سے ابھی تک کسی نے اپنی سانسیں گنی ہیں؟ گن ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب سو رہا ہوگا تب نہیں گنے گا، گنے کے سانس لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ایک ایسا عمل جس کی شمارش، جس کی کاؤنٹنگ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ پروردگار آواز دے رہا ہے انفاسکم فیہ تسبیح، روزے اور رمضان کی حالت میں تمہاری سانسیں تسبیح ہیں۔ یعنی جتنی ہم نے سانسیں لی ہر سانس پر لکھا ہوا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب ہمارا اپنے بچوں سے سوال ہے، بڑوں سے کوئی سوال نہیں ہے۔ ہماری سانسوں پر تو وہ تسبیح دے چکا، تو جو تسبیح پڑھے گا اس کا کیا ثواب ہوگا؟ جو اس نے اپنے عمل کے اوپر، بھئی یہ تو عمل اس کا ہے نا، سانس لینا تو میرا کام ہے نہیں، جو میرا عمل نہیں تھا اس عمل پر تو اس نے تسبیح کا ثواب دیا ہے۔ تو اگر اس ماہ رمضان روزے کی حالت میں ہماری زبان پر تسبیح ہو، یہی وجہ ہے کہ عید الفطر میں سب سے بڑا ثواب تسبیح پڑھنے کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد،
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بقرہ عید میں اور عید میں سب سے زیادہ اس تسبیح کا ثواب ہے، تاکہ فرشتوں کو بتائیں دیکھو جو پورے ماہ رمضان میں تم نے لکھا ہے بیجا نہیں لکھا ہے، دیکھو اس کی زبانوں پر وہی ہے کہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ لہذا اگر بھولے سے ہم سے کوئی کام ہو جائے تو خدا ہمیں سزا دے گا؟ بتائیے، یہ پورا مقدمہ تمہید ہماری کیوں تھی؟ انجانے میں اگر ہم سے کوئی کام ہو جائے تو خدا ہمیں سزا دے گا؟ بس میرے عزیز دوستوں، دین اطاعت کا نام۔ ممکن ہے کبھی مصداق میں ہم غلطی کر بیٹھیں، جیسے ہی بندگی کا امتیاز یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ متوجہ ہو جائے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اسی وقت وہ نادم ہو جائے، اسی وقت وہ اپنے عمل کو روک لے۔ یہ ریشہ جو رہ گیا تھا، اب اس ریشے کو ہم نہیں اتار سکتے۔ پورا کھانا کھا لیا کا تمہارا روزہ نہیں گیا، لیکن اب جو یہ ریشہ رہ گیا ہے، کیونکہ اب ہم متوجہ ہو گئے ہیں کہ نہیں روزے کی حالت میں ہے، اب اگر ہم نے اس کو اتار لیا تو روزہ گیا۔ صلوات بھیجیے۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ جتنے تیجے، 40ویں، دیسے، برسیاں، یہ سب کیوں ہیں؟ کیا پروردگار نہیں سمجھتا کہ جو اس دنیا سے چلا گیا وہ محتاج ہے، وہ اپنے لیے کچھ کرتا نہیں، کر نہیں سکتا؟ نہیں، خوب اس کو پتہ ہے کہ جو بندہ اس دنیا سے جا چکا ہے وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے لیے خود کچھ کر کے جاؤ۔ اور اب اگر مرنے کے بعد ہم کچھ کرتے ہیں، خدا کی قسم اس مرحوم سے زیادہ اپنے لیے کرتے ہیں، اس مرحوم اور مرحومہ سے زیادہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو مرحوم اور مرحومہ ہے وہ کس کا ہے؟ کس کا بندہ اور کس کی بندی ہے؟ اللہ کی بندی۔ اور اللہ کے بندوں کو اگر کوئی یاد کرے تو پھر وہ خدا کے جس کے وہ بندے ہیں وہ خدا ہمیں بھول جائے گا؟ لہذا تشییع جنازہ کا اتنا ثواب، مٹی دینے کا اتنا ثواب، قبر میں اتارنے کا ثواب، یہ سب کاہے کے لیے؟ صرف اس لیے کہ تم نے جس طریقے سے آج اس کا ساتھ دیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے میرے بندے کے ساتھ یہ احسانات کیے ہیں، تو اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ اس کا بدلہ ہم تم کو اسی حیات میں دیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے۔ بس میرے عزیز دوستو، بات میری ختم ہو رہی ہے، بہت مختصر سی مجلس ہے، معذرت چاہتے ہیں۔ محبت اور نفرت یہی دو ایک ایسے جذبے ہیں کہ جس سے انسان سالم انسان کہلاتا ہے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں بھائی میں کسی سے نفرت نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ بیمار ہے۔ یہ اسلام کا نعرہ نہیں، عیسائیوں کا تو نعرہ ہو سکتا ہے، حضرت عیسیٰ کا نعرہ نہیں۔ وہ اپنے رخسار کو پیش کر دیں کہ بھئی تم نے ادھر بھی مارا لو، ادھر بھی تماچا مار لو۔ ہمارے دین نے ہم کو یہ نہیں سکھایا۔ ہمارے دین نے ہم کو یہ سکھایا ہے قدرت رکھتے ہوئے تم معاف کر دو تو یہ تمہاری برتری ہے۔ سامنے والے کو اس بات کا پہلے احساس دلا دو کہ ہم انتقام تم سے لے سکتے ہیں، لیکن میرا دین ہم سے یہ کہہ رہا ہے اگر معاف کر دو تو زیادہ اچھا ہے۔ صلوات بھیجیے۔ لہذا آپ کے سامنے علی اکبر علیہ السلام کا قاتل امام سجاد علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ آتا ہے کسی مجبوری حالت میں، اور آنے کے بعد امام اس کے ساتھ نیکیاں اور احسانات کرتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ شاید آپ نے ہمیں پہچانا نہیں۔
امام نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کے قاتل کو بھلا بھول سکتے ہیں؟ مگر ہم اپنے بھائی کے قاتل کو بھول سکتے ہیں؟ یعنی ہمیں یاد ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا، لیکن اس وقت ہم جو کر رہے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے بعنوان ایک امام۔ لہذا جس سے محبت کرنا ہے اس سے محبت عین دین ہے، اور جس سے نفرت رکھنے کو کہا گیا ہے اس سے نفرت رکھنا عین دین ہے۔ اس لیے کہ جو کائنات سے محبت کرنے آئے تھے، بلکہ کائنات کی خلقت پروردگار نے ان کی محبت کی بنا پر کی ہے۔ اب اگر کوئی ان سے ہی نفرت رکھے اور ان کو ہی ختم کرنے کی سازشیں بنائے، اس کا مطلب وہ اپنے وجود سے نفرت رکھتا ہے، اور اگر کسی کو اپنے وجود سے نفرت ہو جائے تو پھر وہ پورے سماج کے لیے ناسور بن جائے۔ پھر یہ متفق فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے بدن کو باقی رکھنا ہے تو ناسور کے حصے کو کاٹ دینا ہی اس بدن کی سالمیت کی دلیل بن سکتی ہے۔ لہذا میرے عزیز دوستوں، ہمارے دین نے جہاں پر بھی عقاب بتایا ہے، عذاب بتایا ہے، کفارے بتائے ہیں، وہ بھی بربنائے سالمیت ہے تاکہ سماج باقی رہ سکے۔ اور جہاں کے اوپر ہمارے دین نے معاف کرنے کے گوشے نکالے ہیں، وہ بھی ایک سماج کو پرورش کرنے کی خاطر اور سماج کو تکامل تک پہنچانے کی خاطر ہی معین کیا گیا۔ نہ جانے حج کے کتنے ایسے مراحل ہیں کہ جہاں کفارے کو کہا گیا تمہیں کفارہ دینا ہوگا، لیکن وہی عمل اگر جان بوجھ کر کے نہ ہو بلکہ بھولے سے ہو جائے تو پھر کفارہ، آپ معلوم کر لیں، پھر کفارہ نہیں، کیونکہ وہ کام ہم نے جان بوجھ کر کے انجام نہیں دیا۔ لہذا محبت اور نفرت ہی ہے کہ جو ہمیں بھی سالم بناتی ہے، اور اسی محبت اور نفرت کے ذریعے ہم پورے سماج کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ سماج میں جو فتنے کا سبب بن جائے اس کو ختم کر دینا سماج کی بقا کی علامت بنتا ہے۔ لہذا سب سے بڑا گناہ دین اسلام میں عقلاء کے نزدیک فتنہ ہے، حتیٰ زنا سے بڑا گناہ فتنہ ہے۔ زنا کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن فتنہ پھیلانے والے کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بڑی بڑی روایتیں اکثر بات دیجیے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو وقتاً فوقتاً مجالس ہوتی ہیں اور جو سبب بنتا ہے ایصال کا ہمارے ان محرومین کے لیے، وہ صرف اسی لیے کہ وہ مرنے والا 10 سال 20 سال 50 سال پہلے مر گیا، لیکن وہ آج بھی مفید ہے، آج بھی اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آج اگر ہم 2-4 باتیں ہم نے ابھی کی اپنے لیے، مجھ کو اگر اس نے فائدہ پہنچا دیا تو ریزن کون بنا، سبب کون بنا؟ یہ ہے جو ایصال کا سبب بنا دیتا ہے کہ دیکھا میرے اس بندے کی خاطر آج کتنے لوگوں کو ہمارا پیغام پہنچا، لہذا آج جو اس کو ایصال ہوگا وہ اس کا حق بنا کر دیا جائے گا۔ ایک سلوات دے دیا۔ بس میرے عزیز دوستو، کتنے دن ہو گئے نہیں پتہ ہم کو، یہ برسی ہو رہی ہے تو کتنے دن کی بات ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی رشتہ دار ضرور آئے ہوں گے، ملنے جلنے والے جن کو بلایا گیا ضرور آئیں گے۔ اسی وجہ سے ہمارا جتنا بڑا بھی غم ہو، ہم اس غم کو بھول جاتے ہیں اور اس خاندان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کے گھر میں ایک غم نہیں، ایک مصیبت نہیں۔
ہم لوگ اس میں سننے کے عادی ہو گئے ہیں، سوچتے نہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہم کو سننے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی مصائب کے لیے۔ آپ اگر ریویژن کریے اور تبرک کریے تو وہ رسول اکرم کا پہلا جنازہ تھا، وہ کیسے اٹھا؟ اس وقت کتنی مظلومیت اس گھر میں تھی، اور کتنی بلبلاہٹ اور کتنی گڑ گڑاہٹ۔ نہ سیدہ دل کھول کر کے رو پائیں۔ اگر دل کھول کے روتی ہوتی اور ان کو رونے دیا گیا ہوتا تو مدینے والے آ کے شکایت کرتے؟ ہے کوئی جواب؟ یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں؟ رسول اکرم کے بعد دوسرا اس گھر کا جنازہ جناب فاطمہ زہرا کا۔ کبھی آج تک سنا ہے کہ کسی گھر میں رونا اتنی بڑی مصیبت ہو جائے اور وہاں بچوں کو روکا جائے کہ بچے چیخے مار کے نہ روئیں؟ ہمارے معاشرے میں تو کہا جاتا ہے رونے دو رونے دو، رو لے، دل پہ اثر نہ پڑنے پائے۔ جو جتنی آواز سے روتا ہے، جو جتنا چیخ کر کے روتا ہے، کہتے اس کی بھڑاس نکل جائے گی تو یہ اس کو سکون ہوگا۔ حسن اور حسین سے کسی نے پوچھا تھا، کوئی مدینے والا تھا، کوئی آگے یہ بات کہتا یہ علی ان بچوں کو رونے دیجئے، ان کو آپ بلا کیوں کر رہے؟ لیکن کتنا سخت مرحلہ ہوگا کہ جو باپ سب کو منع کر رہا تھا وہ خود چیخے مارنے لگا، بلکہ چیخ نکل پڑی، میں نہیں کہوں گا چیخے مار کر کے روئے، اور دوران غسل حجرے سے باہر آ گئے۔ سلمان سے نقلے کافی عرصے کے بعد سلمان کہتے میں نے اپنے مولا سے پوچھا، مولا ہم کو ایک راز بتائیے، آپ نے سب کو منع کیا تھا، حتیٰ بچوں کو منع کر دیا تھا، لیکن آپ خود ایک مرتبہ آپ کی چیخ نکل پڑی تھی، وجہ کیا تھی؟ کہتے علی نے یہ سوال سنا، بیٹھ گئے پیروں کو پکڑ کے، اے سلمان تمہارا جواب کھڑے ہو کے نہ دے پاؤں گا، اے سلمان بنت رسول نے کچھ نہیں بتایا، چہرے پر نشان، بازو ورم کردہ، پہلو کی پسلیاں ٹوٹی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہرحال اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اس ذکر کے ثواب کو مرحوم کی روح کو ایصال فرما دے۔ پروردگار جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ظالم کو نیست نابود کر، مظلوموں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عتبات مقدسہ عتبات عالیہ کی حفاظت فرما۔ محبان اہل بیت جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ حالات آپ کے سامنے پیش نظر ہیں، بہت خطرات ہیں، محبان اہل بیت کے لیے ان کے لیے دعا کریں، پروردگار ان کی حفاظت فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، جتنے مریض ہیں سب کو شفا عاجل عنایت فرما۔ میں بھی کسی مریض کی خاطر دلی جا رہا ہوں، آپ سے درخواست ہے اس کے لیے بھی دعا کر دیں۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر دیں۔ Allah
گھر بھی اب لگتا ہے سنسان، ماں تیرے جانے سے، تیرے جانے سے، تیرے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے، تیرے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے، لگتے ہیں اب سبھی انجان، ماں تیرے جانے سے، تیرے جانے سے، بیٹھ کر پاس میرے باتیں جہاں کرتی تھی، بیٹھ کر پاس میرے باتیں جہاں کرتی تھی، سونا وہ ہو گیا دالان، ماں تیرے جانے سے، تیرے جانے سے، مسکرا دیتی تھی تو دیکھ کے نادم مجھ کو، مسکرا دیتی تھی تو دیکھ کے نادم مجھ کو، کھو گئی وہ تیری مسکان، ماں تیرے جانے سے، تیرے جانے سے، جاتے جاتے بھی دعا جینے کی دی تو نے مجھے، جاتے جاتے بھی دعا جینے کی دی تو نے مجھے، اب ہوئی ہے تیری پہچان، ماں تیرے جانے سے، تیرے جانے سے، ہر طرف ڈھونڈتی ہے میری نگاہیں تجھ کو، ہر طرف ڈھونڈتی ہے میری نگاہیں تجھ کو، تیری یاد آتی ہے ہر آن، ماں تیرے جانے سے، تیرے جانے سے، تو نے شبیر پہ رونا بھی سکھایا مجھ کو، تو نے شبیر پہ رونا بھی سکھایا
یاد کتنے کروں احسان ماں تیرے جانے سے، تیرے جانے سے، ماں سے لپٹے ہوئے روتے ہوئے کہتے تھے حسین، ماں سے لپٹے ہوئے روتے ہوئے کہتے تھے حسین، جاتی اب ہے یہ میری جان ماں تیرے جانے سے، تیرے جانے سے، ٹکڑے قاسم کے ہوئے اکبر و اصغر نہ رہے، ٹکڑے قاسم کے ہوئے اکبر و اصغر نہ رہے، لٹ گیا سب سر میدان ماں تیرے جانے سے، تیرے جانے سے۔